الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد صدق الله مولانا العلي العظيم۔ پچھلی آیات میں اللہ نے اپنی تخلیق کو اپنی طاقت کے اظہار کرنے کے لیے چند مثالیں دیں، اور اس سے پہلے بات چل رہی تھی کہ اس کائنات کو اللہ نے اپنی مخلوق کے لیے پیدا کیا، اور اپنی مخلوق کو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ لہذا مخلوق کو چاہیے کہ وہ اللہ کو ایک مان کر، اللہ کو واحد مان کر، اللہ کی توحید کو مان کر اطاعت اور فرما برداری کا اظہار کرے اور کفر کی نحوست سے بچے۔ آج کی آیات میں اللہ حضرت لقمان اور ان کی نصیحتوں کا ذکر فرما رہے ہیں، جس میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ انسان کے لیے جو اچھی باتیں ہیں ان کی عقل مند انسانوں نے اپنی فطری سوچ سے ہمیشہ تائید کی ہے، اور خدا تعالیٰ کی عبادت اور اللہ کی توحید کا یقین ان عقل مند دانش لوگوں نے بھی حکم دیا ہے جن کو اہل عرب اور مکہ والے جن کو سمجھدار کہا کرتے تھے۔ یہاں اللہ نے حضرت لقمان کے ساتھ حکمت کا لفظ استعمال کیا، اور ہم اور آپ بھی حضرت لقمان کو حکیم کے نام سے جانتے ہیں۔ تو یہاں یاد رکھ لینا چاہیے کہ جو حضرت لقمان کے بارے میں حکیم کا لفظ مشہور ہے، یہ حکیم کا معنی طبیب اور ڈاکٹر کا نہیں ہے کہ جیسے ہمارے عرف میں مشہور ہے کہ حکیم سے مراد نباز ہوتا ہے، جو نبض کو دیکھ کر مرض کی تشخیص کرتا ہے اور پھر دوا تجویز کرتا ہے۔ یہاں حکیم سے مراد ہے عقل مند، سمجھدار، جانکار۔ یہاں اللہ نے حکیم کا لفظ یا حکمت کا لفظ اسی سمجھداری کے بارے میں استعمال کیا ہے۔ اب یہ بھی یاد رکھ لینا چاہیے کہ حضرت لقمان کون تھے، ان کا زمانہ کیا تھا۔ اتنی بات تو طے ہے کہ حضرت لقمان اللہ کے مقبول اور صالح نیک بندے تھے۔ یہ نبی تھے یا نہیں تھے، اس سلسلے میں متقدمین اور متاخرین علماء کے درمیان اختلاف رہا ہے، اور جمہور علماء کی رائے یہ ہے کہ یہ نبی نہیں تھے، البتہ اللہ کے برگزیدہ بندے ضرور تھے، اللہ کو یہ مانتے تھے اور اللہ کی توحید کے قائل تھے اور شرک سے بیزار تھے۔ اتنی بات طے ہے، علماء کا اس بات پر اتفاق ہے، لیکن نبی تھے یا نہیں تھے اس بات میں اختلاف ہے۔ ان کا زمانہ کون سا تھا، تو اس سلسلے میں بھی روایات میں آتا ہے کہ یا تو ان کا زمانہ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے
زمانہ والا حضرت داؤد کا جو زمانہ تھا وہی حضرت لقمان کا زمانہ تھا، لیکن ایک رائے یہ بھی ہے علماء کی کہ آپ کا زمانہ یعنی حضرت لقمان کا زمانہ یہ حضرت ابراہیم کے زمانے سے بہت پہلے کا زمانہ ہے، اور یہ بھی لکھا ہے کہ آپ قوم عاد اور قوم سمود کے ایک نیک نفس بادشاہ تھے۔ حضرت لقمان علیہ السلام یا حضرت لقمان یہ حکیم کے لقب سے مشہور ہوئے، یعنی ان کو حکمت اور دانائی کی باتیں بڑی یاد تھیں اور ان پر عمل بھی کیا کرتے تھے، اور یہ توحید کے قائل تھے۔ حضرت لقمان کی انہی اچھی باتوں کی وجہ سے اللہ نے ان کو قرآن میں حصہ دیا اور قرآن میں جگہ دی۔ اب کوئی کہنے والا، کوئی اشکال کرنے والا یہ اشکال کر سکتا ہے کہ قرآن میں اللہ نے نصیحتوں کے لیے ایک دنیا کے انسان کی باتوں کو جگہ دی، تو کیا اللہ نصیحت کرنے کے لیے انسانوں کی باتوں کے محتاج ہیں؟ یہاں ایک اعتراض ہو سکتا ہے۔ اللہ نے اسی اعتراض کو دور کیا کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، کہ لقمان کوئی اپنے گھر سے نصیحتیں نہیں لائے تھے، بلکہ لقمان کو حکمت اور دانائی عطا کرنے والی ذات یہ اللہ کی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے دانش مندی کی باتیں، عقل مندی کی باتیں، یہ سب ہماری ان کے اوپر نعمتوں کی ایک شکل تھی، یہ ہمارا احسان تھا۔ لقمان کہیں سے اپنی طرف سے نہیں لائے تھے۔ معلوم یہ ہوا کہ حضرت لقمان علیہ السلام کی نصیحتیں یہ در حقیقت اللہ کی نصیحتیں ہیں، اور اللہ نے کسی انسان کی نصیحتوں کا سہارا نہیں لیا قرآن میں۔ اسی کو یہاں علماء نے بیان فرماتے ہیں کہ اللہ نے یہ طرز اختیار کیا کہ ہم نے لقمان کو حکمت اور دانائی عطا فرمائی، وہ جو بولا کرتے تھے در حقیقت یہ اللہ کی عطا تھی، لہذا یہ اعتراض بھی ختم کہ اللہ نے قرآن میں انسان کی نصیحتوں کو جگہ دی۔ دوسری بات جو اس آیت میں غور کرنے کی ہے وہ یہ کہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی نعمتوں سے نوازا، اور نصیحتیں اور عقل مندی کی باتیں کرنا یہ در حقیقت اللہ کا ایک احسان ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں میں نے ان کو اس وجہ سے عطا فرمائی تاکہ وہ پہچانے جانیں کہ مجھے اللہ نے عطا کی ہیں، اور اس وجہ سے عطا کی ہیں کہ انشکر للہ، کہ میں اللہ کا شکر ادا کروں۔ کیونکہ اگر شکر ادا کیا جائے گا تو اللہ نے فرمایا کہ اس کا فائدہ خود انسان کی ذات کو پہنچنے والا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ دنیا میں اس اعتبار سے پہنچنے والا ہے کہ اللہ نے دنیا میں جتنی نعمتیں دی ہیں، اگر شکر کرنے والا ان کا شکر ادا کرے گا تو اللہ کی طرف سے اس میں زیادتی ہوگی۔ اور اللہ نے جہاں دوسری جگہ شکر کے بارے میں ارشاد فرمایا تو وہاں فرمایا کہ جو شکر ادا کرے گا تو میں ضرور بالضرور لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں ضرور بالضرور اس میں اضافہ فرماؤں گا۔ اللہ اگر فرماتے کہ میں دوں گا تو اللہ جھوٹ بولنے والے نہیں ہیں، ضرور دیتے، لیکن اللہ نے معنی میں تاکید کرنے کے لیے ایک تو لام کا استعمال کیا اور ایک نون کا۔ عربی گرامر جاننے والے جانتے ہیں کہ لَأَزِيدَنَّكُمْ کا ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ میں ضرور بھی ضرور دوں گا، یعنی معنی کے اندر تاکید پیدا کی۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے لقمان کو حکمت اور دانائی اس وجہ سے عطا فرمائی تاکہ وہ شکر گزاری کریں، اور شکر گزاری کا فائدہ یہ ہوگا کہ دنیا میں نعمتوں میں اضافہ ہوگا اور آخرت میں اس کا اجر اور ثواب متعین ہوگا۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر میری نعمتوں کا انکار کیا جائے گا تو اس کا نقصان ایسا نہیں ہے کہ اللہ کو پہنچے۔ اگر ساری مخلوق مل کر
اللہ کی تعریف کرنے والے ہو جائے تو بھی اللہ کی بڑائی اور کبریائی میں اضافہ ہونے والا نہیں ہے۔ اور اگر کوئی مخلوق کچھ نہ کرے، یعنی کوئی تعریف نہ کرے، تب بھی اللہ کی ذات جامع الکمالات ہے، اور اس وجہ سے اللہ کی ذات خود محمود ہے۔ اللہ کو کسی کے حمد اور کسی کے شکر کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں اللہ نے فرمایا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، کہ جو اللہ کی نعمتوں کا انکار کرے گا تو اللہ یا شکر گزاری نہ کرے گا تو اللہ کی ذات بے نیاز ہے۔ اب یہاں یاد رکھنا چاہیے کہ شکر ادا کرنے کے لیے شکر کی ماہیت معلوم ہونا بھی ضروری ہے، یعنی آپ کس چیز کا شکر ادا کر رہے ہیں یہ بھی پتہ چلے۔ دوسری بات، اب شکر کے لیے ضروری ہے کہ شکر عمل سے بھی ہو۔ مثال کے طور پر پہلے تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ہمارے لیے اللہ نے کیا کیا نعمتیں دی ہیں۔ مثال کے طور پر آنکھ ایک نعمت ہے، اسی طرح کان ایک نعمت ہے۔ ماہیت پتہ چلے ہمیں کہ اللہ احسان کرنے والے کے ہمارے اوپر احسان کیا ہے۔ پھر دوسرا رکن یہ ہے عمل، یعنی اللہ کی دی ہوئی نعمت کو اس کی رضامندی میں استعمال کرنا، یہ شکر کا دوسرا رکن ہے۔ پہلے تو پتہ چلے کہ آنکھ کا کام کیا ہے۔ مثال کے طور پر آنکھ اللہ کی ایک نعمت ہے، ہمیں پتہ چل گیا اس کا کام ہے دیکھنا، اور اس کا شکر یہ ہے کہ اس آنکھ کو اللہ کی کتاب، علم دین کی کتابوں کے سیکھنے اور آسمان اور زمین کی مخلوقات کو اس غرض سے دیکھنا کہ یہ اللہ نے بنائی ہے، اور اس سے کبریائی کو حاصل کرنا اللہ کے لیے یہ آنکھ کی نعمت کا شکر ہے۔ اسی طرح کان ایک نعمت ہے، اللہ کی عطا ہے، اس کا شکر یہ ہے کہ آپ کان سے ان باتوں کو سنیں جو آخرت میں فائدہ دینے والی ہیں، اور لغو اور فضول باتوں سے اپنے کان کو محفوظ رکھیں۔ اسی طرح آپ جانیں کہ زبان اللہ کی ایک نعمت ہے، اس کا شکر یہ ہے کہ آپ زبان سے قرآن کی تلاوت کریں، اللہ کی حمد کریں، اور خیر کی باتیں زبان سے بولیں، اور اپنی زبان کو غیبت، غرض یہ ہے کہ ہر گناہ سے محفوظ رکھیں۔ یہ زبان کا شکر ہے۔ تو ہم نے بتایا کہ شکر کے دو رکن ہیں، ایک تو جانے کہ اللہ کی نعمتیں کیا ہیں، اور شکر کا دوسرا رکن یہ ہے کہ آپ کو سمجھیں کہ اللہ نے ہمیں یہ نعمت دی ہے، تو اس کا استعمال اگر رب کی مرضی کے مطابق ہوگا تو شکر ادا کرنے والے بنیں گے، اور اگر نہیں کریں گے تو اللہ نے یہاں آیت میں بیان فرمایا کہ اللہ کی ذات بے نیاز ہے، اس کو کسی کے تعریف کی ضرورت نہیں ہے۔ آج کی اس آیت میں جو آج تلاوت ہو رہی ہے، اللہ نے فرمایا کہ ہم نے لقمان کو حکمت اور دانائی کی باتیں عطا کی تھیں، لہذا جس کو بھی اللہ نے سمجھ اور عقل عطا فرمائی ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ کا شکر ادا کرے، تو اللہ دنیا میں بھی نعمت میں اضافہ کریں گے اور آخرت میں بھی اس کا بہترین اجر ملنے والا ہے۔ اور جو نہیں کرے گا تو اللہ نے فرمایا مجھے کسی کے شکر کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ اور ہم نے یعنی اللہ نے لقمان کو دانشمندی عطا فرمائی کہ وہ اللہ کا شکر، کہ اللہ تعالیٰ کا شکر کرتے رہو، کہ جو شخص شکر کرے گا وہ اپنے ذاتی نفع کے لیے شکر کرتا ہے، اور جو ناشکری کرے گا تو اللہ تعالیٰ بہت بے نیاز اور بہت خوبیوں کے مالک ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔